بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، رواں مہینہ مارچ کا ہے اور 8 مارچ کو عورتوں کی آزادی کا عالمی دن بنایا گیا۔ یہ اظہار آزادی ہے یا اس کے پیچھے پس پردہ کوئی سازش ہے؟ اس سارے پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں خاص طور پر مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر نواز آکاش صاحب کو، سینئر اینالسٹ ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ سر، آزادی مارچ، عورت کی اظہار آزادی کے لیے مارچ ہوا، عورتوں کے حقوق کے لیے مارچ ہوا، اس سارے مارچ کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ زمان صاحب، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلامی معاشرے میں جتنا اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، جتنا ان کو مقام دیا ہے، اس کے باوجود اگر عورتوں کے کوئی حقوق ہیں جس کو آپ عورتوں کے حقوق کہہ رہے ہیں، وہ تو عریانی فحاشی اس کی اجازت لینے کے لیے آیا تھا وہ جلوس، وہ عورتوں کے حقوق کا جلوس نہیں تھا، معذرت کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت سارے نعرے لکھے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نعرے ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ وہ بالکل غلط، بالکل غلط نعرے۔ انہوں نے اس میں اپنے حقوق کی جنگ لڑی ہے کہ ہمیں یہ حق چاہیے۔ وہاں پہ جتنی عورتیں آئی ہوئی تھیں ساری ایلیٹ کلاس کی تھیں یا بالکل نچلے درجے کی تھیں، یا وہ جو بکتی ہیں یا وہ جو بک کرتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ہمارے معاشرے میں عورتیں ہیں، فوج میں عورت ہے، پولیس میں عورت ہے، ہماری ایئر فورس میں عورت ہے، ہماری جج عورت ہے، ہماری ٹیچر عورت ہے، یہ ساری عورتیں ہیں نا۔ ان میں سے کوئی ایک آپ دکھا دیں کہ ان میں کوئی جج آئی ہوئی تھی، کوئی ایئر فورس کی آئی ہوئی تھی، کوئی آرمی کی آئی ہوئی تھی، کوئی جوڈیشری کی طرف سے آئی ہوئی تھی، کوئی ٹیچر آئی ہوئی تھی، صحیح، کوئی مہذب مطلب کسی طبقے سے اگر کوئی عورت آئی ہوئی ہے تو پھر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ جب ایک مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں مطلب کیا کیا مقام دیا ہوا ہے، کتنے حقوق دیے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ آزادی مارچ یا ان کو حقوق نہیں کہہ سکتے آپ۔ جی یہ تو فحاشی پھیلا رہی تھی۔ سر، ایک آئیڈیالوجی بنی جس میں ایک طرف ماروی سرمد صاحبہ تھی، دوسری طرف خلیل الرحمان قمر صاحب تھے۔ کچھ لوگ ان کو مرد مجاہد بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کس آئیڈیالوجی کی طرف ہے؟ جو مطلب ان کی گزشتہ زندگی ہے اگر وہ پڑھیں تو، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ اسلامیہ اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا، پھر ایک مدرسے سے انہوں نے ماسٹر کیا، اسلامی مدرسے سے، ماروی سرمد آپ صاحبہ کہہ دیں، ماروی سرمد نے، وہ آپ کی سر خود کی ہے۔ تو جب اس کو ایک لعنت لکھی ہوئی تھی، جس طرح شیطان یہ سردار تھا فرشتوں کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ لعنت آ گئی، تو یہ تا قیامت لعنت ہی اس کے حصے میں آنی ہے۔ تو یہ سارا کرنے کے باوجود اس کے اوپر لعنت ہی آنی ہے۔ میرا ایک ہی جواب ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو لفظ ادا ہو گئے ہیں، جو حدیث ہے اس سے رائے برابر، اس میں بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہے غلطی کی۔ صحیح، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے۔ تو ان کے حقوق تو وہ مکمل ہو گئے 1400 سال پہلے، ان کی عزت تو محفوظ کر دی گئی۔ پہلے تو اس جیسی عورتوں کو وہ کاٹ کے، تو جب یثرب تھا، مدینہ نہیں بنا تھا، ان کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو شکر کریں، اسلام کا شکر ادا کریں، اسلام نے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ادروائز اس طرح کی جو ہے وہ تو غیرت کے نام پہ وہ ان کو کاٹ کے اونٹوں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ یہ اسلام ہی کی وجہ سے اتنی پھدک رہی ہیں، یہ وہ مارچ وہ مارچ وہ مارچ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ خلیل الرحمان قمر صاحب کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں۔ میں فالو نہیں کرتا، میں ان کو تسلیم کرتا ہوں، تسلیم کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اکثر ڈراموں میں جو انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں وہ بڑے سپر ہٹ بھی ہوئے ہیں،
اس میں جو مجھے چیز نظر آئی ہے یا لوگوں کو نظر آئی ہے اس میں یہ تھا کہ جب مرد محبت کر لے تو وہ جائز ہے، جب عورت محبت کرے تو وہ ایک معاشرے کے لیے ناسور بن گئی، وہ اپنے خاندان کی بدنامی کا سبب بن گئی۔ آپ نے شاید ان کے ڈرامے دیکھے ہیں، میں نے ان کے فلسفے بھی پڑھے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے دونوں کو برابری کے حقوق دیے ہیں، دونوں کو برابری کے حقوق ہیں۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ عورت کو بھی یہ حقوق حاصل ہے اس میں، لیکن یہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، جی ٹھیک ہے، تو ان کو حق حاصل ہے نا، جی۔ اسی لیے اسلام نے اتنی گنجائش رکھی ہے نا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، اور اسلام نے اجازت دی ہے نا کہ جب بالغ ہو جائے تو وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے۔ بھی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مطلب وہ آپ وہ اریاں لباس پہن کے آپ بازاروں میں آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے ان کے فلسفے پڑھے بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک فلسفے میں عورت کو 2% کی عورت کہا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں ان کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس عورت کو پھر بھی 2% کی کہہ دیا ہے، اس کی 2% کی بھی اوقات نہیں ہے۔ اور میں واضح کہہ رہا ہوں، جو اسلام کے خلاف جاتا ہے، جو اسلاف کے خلاف جاتا ہے، جو اپنے تہذیب اور تمدن کے خلاف جاتا ہے، وہ بالکل اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ بالکل کہہ لیں کہ نچلے درجے کا بنتا ہے، اسلام کے خلاف جو سازش کر رہا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، ماروی سرمد صاحبہ، آپ تو صاحبہ نہیں لگا رہے، خلیل الرحمن قمر کی آئیڈیالوجی بھی ہم بات کر رہے تھے، تو خلیل الرحمن قمر صاحب نے ماروی سرمد صاحبہ کو ٹی وی پہ ایک پروگرام میں گالیاں نکالی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گالیاں ان کو نکالنی چاہیے تھی؟ آپ پورا پروگرام دیکھیں، جب ماروی سرمد بول رہی تھی تو خلیل الرحمن قمر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے، اور جب یہ بولنے لگے تو انہوں نے بڑے تہذیب کے ساتھ کہا ہے کہ میں آپ کی بات میں نے پورے غور سے سنی ہے، آپ کے خیالات میں نے سنے ہیں، تو پڑھا لکھا اور مہذب ہونے کا ثبوت دیں اور اب میری بات آپ خاموشی سے سنیں۔ 2 دفعہ خلیل الرحمن قمر صاحب کو اس نے خلیل الرحمن صاحب کی بات کاٹی، جی جی تیسری دفعہ جب یہ بولنے لگے ہیں تو اس نے ماروی سرمد، آپ صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے وہ بات صرف ٹوکی نہیں بلکہ گالی دی، شٹ اپ کہا۔ تو مطلب آپ یہ پہلا بار تو اسی طرف سے کیا گیا نا، پھر جب جنگ ہو نا، ایوری تھنگ از فیئر اینڈ جنگ، مطلب لو اینڈ وار، کہ جنگ میں جو ہے نا وہ سارا نظام، جب جنگ شروع ہو گئی تو لفظوں کی جنگ تھی، جیسا وہ بولتی رہے ویسا وہ بولتے رہے، لیکن خلیل الرحمن پھر بھی حق پہ بول رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی جامعیت انداز میں ان دونوں کو علیحدہ، اسلام ہمارا یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی ساس اور سسر کی خدمت کریں۔ عورتوں کا یہ ایک بہت بڑا یہ بھی سوال ہے کہ جب ہمیں اسلام نہیں اجازت دیتا تو ہم سے یہ خدمت کروائی جاتی ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن جو تعلیم ہے یعنی نا کہ اس احترام میں کی، اجازت کی یہ بات ہے کہ یہ ان پہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ان پہ فرض نہیں ہے، عورتوں پہ فرض نہیں ہو کہتے جی ہم ان پہ فرض نہیں ہے۔ جو خامند ہے جب مطلب بیوی کو لے کے آتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم ان کی نوکر ہو، اس کو جب لے کے آتا ہے تو اس کو یہ بات اس کے ذہن نشین کرواتا ہے کہ یہ جیسے میرا گھر ہے اسی طرح آپ کا گھر ہے، جو میرے والدین ہیں وہ آپ کے بھی والدین ہیں، اور جو آپ کے والدین ہیں وہ میرے والدین ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اور جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں۔ اور اگر مطلب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جی وہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں مطلب میرے اوپر یہ فرض نہیں ہے، تو پھر بندہ کوئی بے وقوف تھوڑی ہے، اس کی قربانی بھی دیکھیں نا، مرد کی قربانی دیکھیں جو پوری عمر ایک ہی کے ساتھ گزار دیتا ہے، یہی اسلام اس کو کہتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہے، وہ اس ایک کے لیے ساری عمر کماتا ہے، ساری عمر اسی ایک کے ساتھ گزار دیتا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب،
ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مارچ آپ کا حق ہے، لیکن اس میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے اس میں جو نعرے درج تھے اور جو گستاخیاں کی گئی، میں اپنے اس چینل کے توسط سے ان اعلیٰ افسران اور تمام عہدیداران جو اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں ان سے فی الفور ایکشن کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔